آج ہم افعال ناقصہ کی دوسری قسم پڑھیں گے جس کو بولا جاتا ہے قعد و اخواتها۔ یہ افعال ناقصہ کی دوسری قسم ہے۔ افعال ناقصہ کی پہلی قسم تھی کان و اخواتها، یعنی کانا اور اس کے ساتھ والے سیغے جیسے اسبا، امسا، اضحا، ظلا، باتا۔ تو قعدہ جو ہے اس کی دیگر جو اس طرح کے سیغے آتے ہیں وہ بھی افعال ناقصہ کا عمل کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے دیکھتے ہیں، یا پہلے ہم قعدہ و اخواتها کی اقسام پہلے دیکھتے ہیں۔ قعدہ و اخواتها کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک افعال مقاربہ، نمبر دو افعال رجا، نمبر تین ہے افعال شروع۔ قعدہ و اخواتها اس کی تین اقسام ہیں، افعال مقاربہ، افعال رجا اور افعال شروع۔ ان کا عمل کیا ہے؟ عمل دیکھیں، یہ تینوں افعال مقاربہ بھی، افعال رجا بھی اور افعال شروع بھی، یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر ان کی فعل مضارع ہوتی ہے۔ یہ افعال مقاربہ ہیں، افعال رجا ہیں، افعال شروع ہیں۔ ان کا عمل ایک ہی ہے، یہ اپنے اسم کو رفع دیں گے اور خبر ان کی فعل مضارع، یہی ان کا عمل ہوگا۔ اب پہلا ہے، اس کی مثالیں ساتھ ساتھ ہم لیتے ہیں۔ پہلا ہے افعال مقاربہ۔ وہ افعال جو خبر کے قرب وقوع پر دلالت کرتی ہے۔ یہ سارے افعال ناقصہ وہ اسماء مرفوعات ہی چل رہے ہیں ابھی؟ جی مرفوعات، یعنی افعال قعدہ و اخواتها وغیرہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ افعال مقاربہ وہ افعال جو خبر کے قرب وقوع پر دلالت کرتے ہیں۔ قرب وقوع کا معنی کیا ہے کہ جو اس کی خبر ہے وہ قریب واقع ہونے والی ہے۔ افعال مقاربہ میں تین افعال آتے ہیں۔ افعال مقاربہ ہے کون کون سے ہوئی ہے؟ نمبر ایک قعدہ، قربہ اور اوشک۔ افعال مقاربہ تین فعل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک ہے قعدہ، نمبر دو ہے قربہ، کاف رابا، اور نمبر تین اوشک۔ عمل ان کا یہی ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع دیں گے، خبر ان کی فعل مضارع ہوگی۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ سورہ بقرہ کے شروع پہلے پاؤ میں ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی وہ اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ اب اس میں قاعدہ ہے
تو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، قادہ ماضی ہے، یہ قادو مضارع، جو ماضی عمل کرے گا وہی مضارع عمل کرے گا، یعنی قادہ کے باب سے جو بھی سیکھ آئیں گے وہ عمل یہی کرے گا، قاربہ باب سے جو بھی سیکھ آئیں گے عمل یہی کرے گا، اوشک باب سے جو بھی فعل آئیں گے وہ عمل یہی کریں گے۔ یہ دیکھیں یقادو، قادہ فعل ماضی ہے، یقادو فعل مضارع، یقادو افعال مقاربہ ہے، البرق اس کا اسم ہے، مرفوع ہے، پیش آ ہے یقاد البرق۔ اب دیکھیں اسم کو اس نے رفع دیا اور خبر اس کی فعل مضارع، علامت کیا ہے یا، یہ قاد بھی مضارع ہے، قاد یقاد مضارع، اگر یا قادہ بھی آ سکتا ہے، قادہ بھی آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن قادہ کی مثال دیتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں قادو یکونون علیہ لبادا، قادو قریب ہے، یکونون علیہ وہ گر پڑے اس پر، لبادا جس کو آپ بولتے ہیں یکے بعد دیگرے گر پڑے۔ اب قادہ قادہ قادو، جیسے خالہ کا خالہ کا خالہ کو، اب قادو فعل ماضی ہے، اب قادو میں واو ضمیر قادہ کا اسم ہے، یکونون یہ اس کی خبر ہے، فعل مضارع یا۔ اسی طرح اوشکا زید این یأتی، اوشکا قریب ہے، زید زید این یأتی یہ کہ وہ آئے، یعنی زید کا جو آنے کا وقت ہے وہ قریب ہو چکا ہے، اوشکا قریب ہے، زید زید ان یأتی یہ کہ وہ آئے۔ اب اوشکا یہ فعل مقاربہ ہے، آپ دیکھیں قادہ ہے، یہ قادو تھا، قادو ہے، اوشکا ہے، ان کے معنی میں قریب ہے، یعنی جو خبر ہے اس کے اسم کے لیے قریب ہونے کا معنی ادا کرنے کی جاتی ہے، جیسے اوشکا قریب ہے زید وہ آ جائے۔ اب اس میں اوشکا افعال مقاربہ ہے، زید جو ہے یہ اوشکا کا اسم ہے، اور ان یأتی یہ کیا ہے اس کی خبر ہے، یأتی فعل مضارع ہے، ان تو ناصب ہے، ٹھیک ہے۔ اب قربہ کی مثال دیکھیں، قربہ خالد قربہ قریب ہے، خالد خالد ینصر وہ مدد کرے۔ اب اس میں قربہ یہ فعل مقاربہ ہے، خالد یہ قربہ کا اسم ہے، اور ینصر یہ قربہ کی خبر ہے، کیونکہ افعال مقاربہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر ان کی فعل مضارع ہوتی ہے۔ واضح؟ پڑھیں آگے افعال، چلے آگے ہے افعال رجا۔ یہ افعال مقاربہ کی پہلی قسم ہماری تھی کہ وہ افعال جو خبر کے قرب وقوع پر دلالت کرتے ہیں، وہ کتنے افعال ہیں؟ تین۔ نمبر ایک قارا، قربہ اور اوشکا، ان تینوں کا عمل یہ تھا یہ اپنے اسم کو رفع دیں گے اور خبر ان کی فعل مضارع ہوگی۔ مثالیں اس کی یکاد البرق یخطف ابصارہم، قادوا یکونون علیہ لبدا، اوشک زید ان یأتی۔ آگے ہے افعال رجا۔ وہ افعال جو وقوع خبر کی امید پر دلالت کرتے ہیں، عنقریب نہیں امید پر، امید ہے کہ کاش امید ہے۔ وہ افعال
جو وقوع خبر کی امید پر دلالت کرے ان کو افعال رجا بولتے ہیں. افعال رجا کون کون سے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. نمبر 1 یہ افعال رجا ہے. عصا ایک ہے عصا. دوسرا ہے حرا. نمبر 3 ہے اخلولا. تین افعال ہوتے ہیں افعال رجا. وہ افعال جو وقوع خبر کی امید پر دلالت کرتے ہیں وہ 3 ہیں. عصا ہے, حرا ہے, اخلولا ہے. ٹھیک ہے. عمل ان کا بھی وہی ہے. یہ تینوں عصا, حرا, اخلولا کا اپنے اسم کو رفع دیں گے اور خبر ان کی فعل گزاری ہوگی. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں عسى الله أن يجعل بينكم وبين یا قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فعسى الله أن يأتي بالفتح. امید ہے ان قریب اللہ فتح کو لے آئے. اللہ امید ہے اللہ تعالیٰ ان یجعل بینکم یہ کہ وہ ڈالے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان محبت. عسا, اللہ امید, ان تینوں افعالوں کا معنی ہوگا امید. اللہ اس کا اسم ہے اور ان یجعل اس کی خبر ہے. قرآن پاک کیا ہے فعسى الله ان يأتي بالفتح. قرآن پاک فعسى امید ہے اللہ تعالیٰ ان یأتی یہ کو لے آئے بالفتح فتح. اس میں عصا افعال رجا, رجا کا معنی امید. عصا افعال رجا ہے. لفظ اللہ عصا کا اسم ہے. ان یأتی یہ خبر ہے, خبر ان یأتی بالفتح. حرا زید ان حرا زید ان یحفظ. حرا امید ہے, زید زید ان یحفظ یہ کہ وہ یاد کر لے. حرا امید ہے, زید زید ان یحفظ یہ کہ وہ یاد کر لے. اب دیکھیں اس میں حرا جو ہے یہ افعال رجا ہے. زید جو ہے یہ اس کا اسم ہے. ان یحفظ یہ کی خبر. تو یہ افعال رجا ہیں. یہ خبر وقوع خبر کی امید پر, یعنی امید ہے یہ خبر واقع ہو جائے, یہ کام واقع ہو جائے, یہ چیز واقع ہو جائے. یہ افعال رجا اس کا معنی ادا کریں گے. یہ 3 افعال ہوتے ہیں. عصا ہے, حرا ہے, اخلولا کا ہے. اور عمل ان کا یہ ہے یہ اپنے اسم کو رفع دیں گے اور خبر ان کی فعل. ٹھیک ہے. افعال ناقصہ کی دوسری قسم تھی قادا و اخواتها, یعنی قادا اور اس کے ساتھ والے افعال جو ہیں. افعال قادا و اخواتها کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 افعال مقاربہ, نمبر 2 افعال رجا, نمبر 3 افعال شروع. عمل ان تینوں کا یہ ہے یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر ان کی فعل مضارع. اسم کو رفع دیں گے اور خبر ان کی فعل مضارع. پہلی قسم تھی افعال مقاربہ. یہ وہ افعال ہیں جو وقوع خبر کے قرب پر دلالت کرتے ہیں, یعنی خبر کے واقع ہونے کے قریب ہونے کو ظاہر کرتے ہیں. یہ قریب ہے خبر واقع ہو جائے, جو بھی خبر کے بعد ہے. تو یہ 3 افعال تھے قادا, قاربا اور اوشکا. مثال اس کی بازی. نمبر 2 افعال رجا دوسری قسم. یہ وہ افعال ہیں جو وقوع خبر کی امید پر دلالت کرتے ہیں, یعنی خبر میں جو معنی ہے اس کی امید پر دلالت کرتے ہیں. امید ہے یہ کام ہو جائے. وقوع خبر کی امید پر دلالت کرنے کے لیے افعال رجا کا استعمال ہوتا ہے. اور افعال رجا 3 ہیں. عصا ہے, حرا ہے, اخلولا ہے. مثال عسى الله فعسى الله ان يأتي بالفتح. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم